آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جنت میں ایسے داخل ہو جائیں گے اور آپ پر ایسے حالات نہیں آئیں گے جو پہلی امتوں پر آئے، جو پہلے انبیاء اکرام پر آئے، ان کے مسلمان صحابہ پر آئے؟ یقیناً اس امت پر بھی وہ حالات آئیں گے۔ تو ان کو بھی تین چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا اور امتحان لیا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی یہ جو جنگیں آج دنیا میں چل رہی ہیں، اس قسم کے جنگی حالات ان پر بھی آئے کہ امتوں کو تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، لوگوں نے نہ مانا، الٹا انبیاء اکرام کو تکلیفیں، مشقتیں اور ان کے خلاف جنگی محاذ کھول دیے۔ تو ایک یہ، دوسری چیز والضراء، بھوک اور پیاس، یہ حالات بھی ان پر آئے۔ وزلزلوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے ایمان کو خوب جھنجھوڑا، ایسے حالات لا کر کے میں نے ان کے ایمان کو جھنجھوڑا، ٹھیک ٹھاک امتحان لیا، یہاں تک کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسولوں اور ان کی امتوں نے، رسول اور اس کی امت نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسے حالات بن گئے، اتنا ظلم ہو گیا، بھوک بدحالی ہو گئی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اب ایک رسول، اس کا جو صبر ہوتا ہے، اس کی جو برداشت ہوتی ہے، اور اللہ پر جو توکل ہوتی ہے، اور اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے، وہ یقیناً عام آدمی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ عام آدمی تو رسول کی توکل کو پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کے ایمان کو پہنچ نہیں سکتا، اللہ پر یقین کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے جو نبی کا تعلق ہوتا ہے، وہ کسی امتی کا، کسی عام آدمی کا ایسا اللہ سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود رسول نے بھی کہا، اس کی امت نے بھی کہا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم ان حالات سے کب نکلیں گے؟ ہم اس بری صورتحال سے کب نجات پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے، چاہے ہمیں دور نظر آ رہی ہو، ہمیں دور نظر آ رہی ہو، لیکن قریب ہے۔ کیوں کہ تکلیف کا جو تھوڑا وقت ہوتا ہے، وہ آدمی کو بڑا لمبا محسوس ہوتا ہے، اور خوشی کے جو دن ہوتے ہیں، وہ اگر لمبے دن بھی ہوں، بہت بڑا عرصہ آدمی صحت میں، خوشی میں، نعمتوں میں گزار دے، تو وہ اس کو معمولی عرصہ محسوس ہوتا ہے۔